ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دی اسپیشل ٹرانسمیشن. پیناما کیس کا فیصلہ پوری قوم کی نظریں پچھلے ایک سال سے جس کی طرف لگی ہوئی ہیں اور جو سماعت ہوئی مہینوں در مہینوں اور ہفتوں در ہفتوں اور اس کے بعد فیصلہ بھی کوئی 50 سے اوپر دن جو ہے محفوظ رہا. عوام کا انٹرسٹ ہے اس میں اور عوام کے اس انٹرسٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی میڈیا میں بھی اور دوسری فورمز پہ بھی, لیکن جو فاضل ججز ہیں ہمارے ریسپیکٹڈ ججز, انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا کہ کرپشن جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ڈائریکٹلی ہیومن رائٹس کو بھی اور عوام کے بیسک بنیادی حقوق کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. اور یہاں پہ کرپشن کا مدعا ہے نواز شریف صاحب کے اوپر, ان کی اولاد کے اوپر, ان کی فیملی کے اوپر, اور کیونکہ وہ ایک عام آدمی نہیں ہے میرے اور آپ کے جیسے, انہوں نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہے, تو پھر بات اٹھتی ہے کہ اگر کرپشن کا الزام ہے تو کیا عوام کی خزانے سے جس کے نگہبان ہوتے ہیں وزراء اعظم یا جن کے نگہبان ہوتے ہیں پبلک آفس ہولڈرز, وہاں سے خیانت کی گئی ہے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ججز نے اس بات کو کلیئر کیا. جب وکلا نے اس پہ ایشو بھی اٹھایا دوسری سائڈ کے وکلا نے, تو اس معاملے کو ججز نے جو ہے وہ اسی طرح ایڈریس کیا کہ ہم نے اس کو ڈائریکٹلی اس لیے سن رہے ہیں کیونکہ یہ عوام کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتا ہوا معاملہ ہے. پیناما میں بہت چیزیں آئیں ویورز, ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ بھی بہت سوالات کے جواب نہیں دے سکے, اور ناقدین کے نزدیک حکومت کے ناقدین کے نزدیک حکومت کے جو وکلا ہیں وہ تو شاید سوائے قطری لیٹر کے کوئی بھی جواب نہیں دے سکے. اور جتنے بھی دلائل دیے گئے, جتنی بھی باتیں کی گئیں, وہ ڈاکیومنٹس ان میں اس طرح سبسٹینشیل نہیں تھے جس طرح کہ عدالت مانگ رہی تھی. اور عدالت کے اپنے ریمارکس بھی تھے جس میں کئی جگہ پہ جو ہے وکلا کو, حکومتی وکلا کو یا شریف فیملی کے وکلا کو جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. لیکن اگین فیصلہ جو ہے وہ ریمارکس کی بیس پہ نہیں ہوتا اور فیصلہ کسی بھی سائٹ پر آ سکتا ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. کل 2 بجے فیصلہ جو ہے اناؤنس ہوگا. ہماری آج ٹرانسمیشن سٹارٹ ہے, کل بھی رہے گی انشاءاللہ اور آج بھی ہے. اور آج بھی مجھے بہت امپورٹنٹ لوگوں نے جو سیاست پہ نظر رکھتے ہیں, جنہوں نے عدالتی تاریخ کو دیکھا ہوا ہے, یہ عدالتی کورٹ نمبر 1 ہے, یہاں پہ بڑے تاریخی فیصلے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کو جب بلایا گیا تھا تب اسی کورٹ میں بلایا گیا تھا, اور اسی کورٹ پر نون لیگ نے حملہ بھی کیا تھا جب نواز شریف صاحب کی پیشی کے فوراً بعد سجاد علی شاہ صاحب کا کورٹ تھا. اسی کورٹ کے اندر ہم نے خود دیکھا یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, جس کورٹ کے اندر کل فیصلہ سنایا جانا ہے. میرے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں جو اس کی پاسبل امپلیکیشنز پہ بات کر سکتے ہیں, قانونی دائرے میں آبویسلی رہتے ہوئے, ہمیں فیصلہ تو نہیں پتا, بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں. ایاز میر صاحب بہت وارم ویلکم, سہیل وڑائی صاحب بہت وارم ویلکم, ہارون رشید صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم. اگر میں ہارون رشید صاحب سٹارٹ کر لوں. ہارون رشید صاحب اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی عمارت کے پاس, حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلہ آپ کو پتا ہوگا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آج پرائم منسٹر نے بھی بھیکی پاور ہاؤس جو اس کا افتتاح کیا, بہت سے لوگوں کے نزدیک ان کی جو باڈی لینگویج تھی تھوڑی سی وہ نظر آ رہے تھے ذرا پریشان کن سی لگ رہی تھی. بہت سے لوگ نے ہو سکتا ہے کانفیڈنٹ بھی ہوں, بہت زیادہ کام بھی ہوں دل میں. سر آپ کا کیا آئیڈیا ہے, کیا ہونے والا ہے؟ نہیں دیکھیے, اندازہ تو یہی ہے نا کہ کلین چٹ نہیں مل سکتی. یہ فکرہ ہر روز ہر کہیں دہرایا جاتا ہے, اس لیے کہ 2-3 چیزیں تو اسٹیبلش نظر آتی ہیں. منی لانڈرنگ اسٹیبلش ہے اس لیے کہ اس وقت تو روپیہ ملک سے باہر لے جایا ہی نہیں جا سکتا تھا. انہوں نے خود قومی اسمبلی میں تسلیم کیا کہ دبئی میں 70s میں فیکٹری لگائی گئی. اس وقت تو $1 کسی آدمی کے پاس سے برآمد ہو جائے تو وہ پکڑا جاتا تھا. کوئی چینل تھا ہی نہیں, کوئی قانون ہی نہیں تھا. ٹیکس ایویژن بھی اسٹیبلشڈ ہے اور اساسوں میں ظاہر نہیں کیا گیا, بیانات میں تضاد ہے. خود حکومت بھی ہم سب جانتے ہیں ذہنی طور پر ایک مخالف فیصلے کے لیے تیار ہے اور الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. کبھی کبھی جوش و جنون بھڑکتا ہے, جیسے کل خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں وہ لگائے گئے بینر ڈرانے کی, لہو حاضر ہے, لہو حاضر, ان کا متنوع تجربہ ہے, قائد کا اشارہ. جی ہاں, اب لہو کا اس میں کام کیا ہے؟ اس میں لہو کا کام کیا ہے؟ اس میں تو دلائل کا کام ہے. اس میں لہو کیا کرے گا؟ اور ہم جانتے ہیں کتنا لہو ہے ان میں. جب نواز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا, مارشل لا لگایا گیا تھا, جو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے جس کی یاد, تو اس وقت کیا کون سا لہو یہ لے کے اور کون سے سر ہتھیلیوں پہ لے کے نکلے تھے, اور کتنے لوگ ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ تو قابل لیگ کے ساتھ چلے گئے تھے. جی تو یہ ایک ڈرانے کی ایک کوشش, دباؤ کی ایک کوشش بھی ہے, لیکن عمومی طور پہ وہ تیار ہے حکومت اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سبھی لوگ تیار ہیں, مخالف بھی تیار ہیں, عام لوگ بھی تیار ہیں. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ امپلیمنٹ ہوگا, اور بظاہر ایسا لگتا ہے, باقی فیصلہ تو ادا آئے گا تو اس پہ تبصرہ کریں گے, کہ فیصلے میں ان کو معاف بہرحال نہیں کیا جائے گا. رائٹ. سہیل وڑائی صاحب, کلین چٹ نہیں ملے گی, منی لانڈرنگ اسٹیبلش ہے, ٹیکس ایویژن ثابت ہے, اتنا کچھ ثابت ہے, پھر تو گھر ہی جانا چاہے گا ہوگا میرا پرائم منسٹر کو اگر سب کچھ ثابت ہو جائے.
میرا خیال ہے یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ کون سی چیز ثابت ہوئی ہے اور کون سی نہیں، لیکن بطور ایک سیاست کے ادنا طالب علم کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو سیاسی امپلیکیشنز ہیں اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ نون لیگ کے خلاف آیا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ نون کی 40 سالہ سیاست جو ہے اس کا خاتمہ شروع ہو جائے گا اور یہ اس کا پہلا بڑا زوال ہوگا۔ اور دوسری طرف اگر یہ تحریک انصاف کی جو رٹ ہے وہ مسترد ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلا الیکشن بھی نون لیگ جیتے گی اور تحریک انصاف کا مستقبل جو ہے وہ بھی تاریک ہو جائے گا۔ تو یہ ہم سیاست کے ایک ایسے دوراہ پر آج کھڑے ہیں جس میں کل ان دونوں پارٹیوں میں سے ایک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہاں کوئی اگر ایسا فیصلہ آئے جس کو دونوں سیلیبریٹ کریں تو شاید ان دونوں کی سروائیول کا پھر چانس ہے۔ اس لیے میں کل کے فیصلے کو بہت اہمیت دیتا ہوں کیونکہ اس میں بالکل ایک نیا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ نکلے گا اس میں سے۔ سر آپ جب کہتے ہیں کہ اگر فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف آیا تو 40 سالہ سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا نون لیگ کی، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چلے بھی گئے تو بعد میں مطلب وہ پیچھے رہ کر ڈرائیور میں بیٹھ کر بھی چیزوں کو کمانڈ کریں گے، آگے اور کوئی آ سکتا ہے تو لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو یہ پھر ڈسکوالیفیکیشن ہے، 5 سال کے لیے اگر ہوتے ہیں تو 5 سال کے بعد سیاست میں بھی نہیں کبھی آ سکیں گے اور پیچھے رہ کے سونیا گاندھی کی طرح اقتدار بھی نہیں چلا سکیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میرے سامنے کنونشن لیگ کی مثال موجود ہے، میرے سامنے کاف لیگ کی مثال موجود ہے۔ جب آپ خود سیاست سے نکل جاتے ہیں، جب ایوب خان خود سیاست سے نکل گئے تو کنونشن لیگ فارغ ہو گئی، چاہے اس کے اندر سارے بڑے سونیا گاندھی کا ایپیسوڈ نہیں، سونیا گاندھی کو کوئی سزا تو نہیں ہوئی۔ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سزا ہو جائے، آپ سیاست سے نااہل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کا چانس نہیں رہتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میری نظر میں لوگ جو بھی کہیں، 2 چیزوں پر فیصلہ ہوتا ہے سیاست کا۔ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ مارل ہائی گراؤنڈ کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے پریکٹیکل وائبلٹی کی وجہ سے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، تو یہ ذرا نسبتاً کم برا ہے، اس کو ووٹ دے دیں، یا پھر لوگ آپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ تو یہ 2 وجوہات ہوتی ہیں ووٹ دینے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلی وجہ جب ختم ہو جائے مورل ہائی گراؤنڈ تو پھر پریکٹیکل وائبلٹی بھی آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرا ایک طالب علم کا ایک تھیسس ہے۔ ایاز میر صاحب، کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی؟ پروسیڈنگ آپ نے بھی بینگ اے جرنلسٹ دیکھی، ہم نے بھی دیکھی اور سنی، کیا ہونے جا سکتا ہے کل؟ آثار جو ہیں وہ حکمران جماعت کے حق میں بالکل نہیں لگتے۔ اچھا، جو ایٹماسفیئر ابھی سے بن چکا ہے، اور یہ جو پوسٹرز لاہور میں، آج میں چکوال سے آیا تھا، مال روڈ سے گزرا، یہ جو پوسٹرز تھے، قائد تیرا ایک اشارہ، لہو لہو ہمارا لہو حاضر، لہو لہو حاضر ہمارا، اس قسم کا۔ اب میں توقع کر رہا تھا کہ ان پوسٹرز کے نیچے کوئی مال روڈ پہ ٹولیاں ہوں گی جن کی آنکھوں میں بڑا کوئی غصہ ہوگا، کوئی اور مال روڈ تقریباً وہاں پہ جو ہے ایک خاص اس پہ ایک کیفیت طاری ہوگی۔ راستے میں آئے تو مال روڈ پہ ہی ایک وکیل صاحب کی ٹریفک پولیس نے گاڑی جو ہے وہ روک لی تھی۔ اچھا، تو وکلا نے ہائی کورٹ کے پاس مال روڈ بند کر دی۔ ٹھیک، وکلا نے تو کر دی، لیکن نون لیگ کا سوائے ان پوسٹرز کے مجھے کوئی نام و نشان یہاں پہ نہیں نظر آیا۔ 98 کا آپ نے حوالہ دیا اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں، تب بھی جب ان کو ڈر تھا سپریم کورٹ سے تو انہوں نے پورا اہتمام کیا گیا تھا لاہوری ناشتہ پنجاب ہاؤس میں کھلا کے، اور پھر وہ منظرنامے آئے جو ہم نے سب نے دیکھے اور جن کی بازگشت آج تک آ رہی ہے۔ لیکن جو فاضل جج صاحب تھے، جو اس انکوائری کمیشن کے سربراہ تھے، ساری دنیا کو وہ منظرنامہ نظر آئے، لیکن ان کو شاید وہ جو ہے وہ نہ وہ پیش آ سکے۔ یہ جو یہاں پہ یہ جو کیس چلا ہے، جی، اس میں 2-3 چیزیں ایسے تھیں جو ان کے لیے نیک شگونی کا ایک اشارہ نہیں دیتی تھی۔ مثلاً ایک چیز یہ ہے کہ جج صاحبان کے سامنے کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ ڈے ٹو ڈے سماعت کریں۔ ٹھیک ہے،
اگر وہ 10-10 دن کی تاریخ دیتے سماعت میں تو کون اعتراض کر سکتا تھا؟ بالکل صحیح. جب وہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے وکلا سے ڈاکیومنٹس مانگ رہے تھے اور وہ وکلا کہتے تھے کہ ہمیں وقت دیا جائے، تو 10 دن 15 دن کی تاریخ جو ہے دینا کوئی اچھمبے کی بات جو ہے نہ ہوتی. اسحاق ڈار صاحب کا اعترافی بیان وہاں پہ کہنا کہ لے تو آئیے آپ، کوئی مجبوری نہیں تھی اس کو بلانے کا، جب ایک قانونی حیثیت تھی کہ ایک لاہور کے ہائی کورٹ جج نے جیسے بھی ہوں انہوں نے اس کو رد کر دیا تھا. بالکل صحیح. اور جب وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب کے وکیل نے کہا کہ دیکھیے جی یہ ان کا بیان ہے، یہ ان کے خلاف استعمال اسحاق ڈار کے خلاف نہیں ہو سکتا، تو ریمارک بینچ سے آیا ان کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم کے خلاف تو ہو سکتا ہے. رائٹ. اب یہ جو پھر بیچ میں فیصلہ محفوظ ہوا، صحیح بات یہ ہے تاریخی تناظر میں آپ دیکھیں یہ 30-35 سالہ سیاسی سفر اور سیاسی ڈائنسٹی ہے. اس کو پہلی بار اس 35 سالہ جو سفر ہے ایک انڈیپینڈنٹ بینچ کا سامنا پہلی بار ہو رہا ہے. بڑے بڑے کھاتے آئے، بڑے بڑے الزامات آئے، لیکن یہ جو ہماری اس سے پہلے کی عدلیہ ہے ان کا بال بھی بیکا جو ہے وہ نہیں کر سکے. اصغر خان کیس کوئی چھوٹی چیز ہے. صحیح. ایک ISI کے چیف کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے افسران نے نقد ٹیسٹ نہیں دے رہا کورٹ میں. جی بالکل. وہ نقد پیسے دیے ہوئے ہیں، ایک لسٹ ہے پوری، سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے. زرداری صاحب کہتے ہیں یہ پولیٹیکل ونڈیکیشن ہوگی، میں نہیں کروں گا. وہ جو ہے اور وہاں کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک. اور وہ جو ہے یونس حبیب صاحب جس نے کہا تھا میں نے دیا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک میں نے شریف صاحب کو دیا تھا، لیکن وہ شریف صاحب وہ ہیں جو ٹیولپ ہوٹل کے مالک ہیں جو کہ وہ دریائے جہلم کے یا دریائے جہلم کے پاس غیبر بیان سے. ہاں تو انہوں نے کہا جی یہ وہ شریف تھے، یہ وہ والے نہیں صاحب. لیکن پہلے انہوں نے انٹرویوز میں نواز شریف صاحب کا نام لے کے پورا واقعہ بتایا، بعد میں انہوں نے میں کہہ رہا ہوں بعد میں انہوں نے کہا جی میں نے شریف کا نام لیا تھا، لیکن یہ اور شریف ہیں، یہ ٹیولپ ہوٹل والے ہیں. یہ ماڈل ٹاؤن کا جو کیس ہے یہ کوئی ڈیرہ غازی خان کے جنگلوں میں تو نہیں ہوا تھا. یہ آپ کے یہاں پڑوس میں ہوئے، آپ کے لاہور کے دل میں ہوا ہے. 14 بندے مارے گئے تھے، 70-80 کو گولیاں لگی تھیں. ہم نے رپورٹ نکالی اور رپورٹ ہی گورنمنٹ دبا کے بیٹھی ہوئی ہے. اور کہا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے کہا گیا انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، ہم نے کمیشن بٹھا دیا ہے، اس کی رپورٹ آئے گی. وہ جج جو ہے باقر نقوی صاحب ان کی رپورٹ پتہ نہیں کہاں پہ ہے. رپورٹ ہم نے نکالی، انہوں نے دبا دی. مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ہضم ہو گئی. یہ پہلی چیز ہے صحیح پوری اس 35 سالہ تاریخ میں. یہ پاکستان کی سب سے لمبی ڈائنسٹی ہے. اتنا اقتدار مختلف میں، کبھی پنجاب میں، کبھی اوپر، کبھی ملا کے کسی اور خاندان کو، کسی اور ملٹری ڈکٹیٹر کو نصیب نہیں ہوا. ہم تو کہتے ہیں نا فوجی حکمرانی اتنی رہی، وہ ٹکڑے ٹکڑوں میں ہوئی. کسی ایک بادشاہ نے، فوجی بادشاہ نے وردی پہن کے اتنی لمبی حکمرانی نہیں کی. اور صرف یہ نہیں، ایک طرف ہو رہی ہے سیاسی حکمرانی، ایک طرف سے بل گیٹس کیا اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا جو ترقی ہو رہی ہے، فیکٹریوں کے لحاظ سے جو ترقی ہو رہی ہے وہ بھی ایک انوکھی داستان. لیکن یہاں پہ پہلی بار آ کے یہ جو ہے یہاں پہ یہ رکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں خامخواہ نہیں ہو جاتی. یہ جو ہے بیچ میں جی کہ ایسے بھی فیصلہ ہوگا، ایسے بھی فیصلہ ہوگا، اگر یوں ہی کرنا تھا تو پھر سارا تردد کرنے کی ضرورت کیا تھی. میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ جو جمالی صاحب نے کیس کی سماعت شروع کی تھی ان کو بھی کوئی مجبوری نہیں تھی کرتے، وہ 3 مہینے اور التوا تک کرتے رہتے، لیکن یہ نہیں چیزیں ہوں. رائٹ. تو آپ کے نزدیک کوئی بڑا ہسٹورک ڈیسیژن ہونے جا رہا ہے اعجاز میر صاحب؟ میں تو یہ کہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں، وہ جو 1977 میں وہ جو ہاورڈ شیفر وہ امریکن ڈپلومیٹ تھا، تو اس نے ایک ٹیلی فون کانورسیشن میں جو کہا تھا بھٹو صاحب کے بارے میں، the party is over. اور بھٹو صاحب نے وہ جب ٹرانسکرپٹ آئی IB کی طرف سے، پھر انہوں نے فوارہ چوک میں کہا کہ no the party is not over، پر ہم نے دیکھا تھا کہ the party was over. مجھے جو یہ لگ رہا ہے کہ کامران صاحب ہم ایک تاریخی شام کو بیٹھے ہوئے ہیں.
آپ کا یہ جو ہے آپ نے بہت بڑے دبنگ زبردست پروگرام کیے ہیں، لیکن آپ کو یہ پروگرام یاد رہے گا کم از کم اس کی ٹائمنگ اور اس کا جو سیاسی حوالہ ہے، جو سیاسی حوالہ آپ کو یاد رہے گا کہ ہم نے شام کو ہم بیٹھے تھے اور کل یہ فیصلہ جو تھا پارٹی از اوور کے بارے میں ہوگا یا پارٹی از ناٹ اوور، اور اس کی کچھ پلیٹیں کوئی رہ جاتی ہیں پارٹی کی یا نہیں، تو یہ کل جو ہے پوری پارٹی اوور ہوتی ہے، کوارٹر پارٹی اوور ہوتی ہے۔ کامران صاحب جناب برائے صاحب، میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پہلا تاریخی فیصلہ ہوگا جس کے بارے میں ٹوٹل سسپینس ہے۔ بالکل صحیح، اور ایک ججز نے ہاتھ سے ٹائپ کیا ہے جی، اور ایسے لگتا ہے کہ اس دفعہ واقعی کسی کو کوئی اندازہ نہیں کہ کس طرف یہ فیصلہ ہوگا، اور عام طور پر حکومتوں کو پتہ چل جاتا ہوتا ہے، حکومتیں کسی نہ کسی انداز سے پتہ کروا لیتی ہوتی ہیں، لیکن شاید کوئی نقب نہیں لگی۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے باقی جو فریق ہیں وہ تو حکومت سے باہر بیٹھے ہیں، اور کوئی ہم افواہ ساز فیکٹریاں ہم تک بھی بہت پہنچتی ہیں اور ہمارے تک بھی سازشی کہانیاں بڑی آتی ہیں، لیکن اس دفعہ اتنی کنفیوزنگ کہانیاں ہیں کہ جن پر یقین کرنے کو دل نہیں کرتا، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ججز نے اس کو بڑا چھپا کے رکھا ہے، اور ان کے بارے میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کرے۔ بالکل ٹھیک۔ ہارون رشید صاحب، وڑائی صاحب اور دوسرے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس فیصلے کے اوپر، آپ اس تجزیے سے متفق ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اگر نواز شریف صاحب کو ڈیمیج بھی کرتا ہے تب بھی ان کی پولیٹیکل لیگیسی چلتی رہے گی؟ دیکھیے، قرآن مجید کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ہم نے موت لکھی ہے۔ یہ بار بار میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ 10-12 سال ہوتے ہیں کسی کے پاس، کسی بھی حکمران کے پاس، بہترین رزلٹس بھی اگر ہوں، یعنی بعض لحاظ سے تو ایوب خان اور بعض لحاظ سے ضیاء الحق بھی اور بعض لحاظ سے مشرف کا اقتدار اچھا تھا، مثلا اکانومی اور لا اینڈ آرڈر کے اعتبار سے اچھا تھا، فائنینشیل ڈسپلن کے اعتبار سے اچھا تھا، ان کے حامی بھی بہت ہیں، موقع پرست بھی بہت ہوتے ہیں، اور غربت کم ہو رہی تھی تو اس کا لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا، مگر لوگ اکتا جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تھا لوگوں کو اپنے حکمرانوں سے نفرت ہوتی ہے، یعنی وہ کیسے حکمران تھے اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے تھے، تو یہ ان کا عرصہ تو ویسے ہی پورا ہو جاتا۔ یہ جو بار بار بیچ میں ماشاء اللہ لگتے ہیں، 3 سال کسی نے حکومت کی، فوج نے اکھاڑ کے پھینک دیا، تو یہ عجیب قوم ہے، اس کو بادشاہوں سے بڑی ہمدردی ہے، شہزادوں کے غم میں بہت روتی ہے۔ یہ کسی شہزادے کو کانٹا بھی چبھ جائے تو انہیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے، ان کی نفسیات یہ غلاموں کی نفسیات ہوتی ہے۔ یہ تو کبھی انہیں پورا عرصہ ملا ہی نہیں ہے، اب کی بار 10 سال ملے، پنجاب میں 5 سال ملے اور 4 سال یہ۔ اب یہ میں تو یہ کہتا ہوں فیصلہ ان کے حق میں آئے، یہ جیت جائیں، اس کے باوجود یہ اگلا الیکشن بھی جیت جائیں، اس کے باوجود بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک سبق ہے، ہم اسے پڑھتے کیوں نہیں؟ یہ دیوار پر لکھا ہوا ہے، یہ نہیں رہ سکتے۔ ویسے تو یہ obvious ہے کہ الزامات بہت کچھ ثابت ہوتے ہیں، ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے میں کہہ رہا ہوں، فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، جو کچھ ہم نے سنا سمجھا اور پڑھا ہے اور دیکھا ہے اور مشورہ کیا اور اہل علم سے پوچھا ہے، یہ اب نہیں رہ سکتے، ان کا زمانہ ختم ہوا۔ اچھا، یہ آپ کی یہ رائے ہے۔ میں ویورز آج آپ کو پرائم منسٹر نے کافی لمبی چوڑی تقریر کی اور خلاف توقع انہوں نے کھل کے جو ہے وہ تنقید بھی کی مخالفین پر، پیپلز پارٹی پہ بڑی تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ کس منہ سے، مطلب کہنے کا مطلب ہے کس منہ سے یہ ہم پہ بات کرتے ہیں، انہوں نے جو حال کیا ہوا سندھ کا اور یہ اور وہ، اور احتجاج کی بات کس منہ سے کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی مدح سرا تھے آج نواز شریف صاحب کے، اوبیسلی بھائی بھی ہیں اور پرائم منسٹر بھی ہیں، اور کہہ رہے تھے کہ اربوں روپے کا جو ہے وہ انہوں نے کرپشن بچائی اس پاور پلانٹ کے پروجیکٹ کے اندر بھی۔ میں آپ کو صرف یہ فوٹیج دکھانا چاہ رہا ہوں دیکھنے کے لیے ان کا جو خطاب کی تھوڑی سی کلپ، کیونکہ کل فیصلہ آنے والا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو معزز پینلسٹ ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں باڈی لینگویج جو ہے پرائم منسٹر کی، کیا وہ پریشر اور ٹینشن فیل کر رہے ہیں یا بہت ریلیکس ہیں۔ میں اپنی رائے تو کوئی نہیں دیتا، ماڈریٹ کر رہا ہوں، میں باقیوں کی رائے ضرور لوں گا۔ دیکھتے ہیں آج انہوں نے کیا کہا اور تاثرات اور باڈی لینگویج کیا تھے پرائم منسٹر پاکستان کے، جن کے متعلق کل فیصلہ آنے والا ہے۔ پروٹیسٹ کرنے کی دھمکی وہ دے رہے ہیں جنہوں نے خود لوڈ شیڈنگ کو اس ملک سے دوچار کیا ہے، یعنی پاکستان کو اندھیروں میں ڈبو کر گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں کا جو بویا ہوا ہے وہی قوم کاٹ رہی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ہر مہینے یا دوسرے مہینے ایک پروجیکٹ کا انشاءاللہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اتنی بجلی پاکستان میں گزشتہ 70 سالوں میں لگائی گئی، تقریباً اتنا اضافہ ہم نے ان پچھلے 3 سالوں میں کیا ہے۔ لاہور میٹرو
बस बनी, जिसको वो मुखालिफिन जंगला बस कहते हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता एक एक करके पूरे पंजाब के अंदर ये मेट्रो बस बनेगी। और अभी हम अपना इस्लामाबाद के अंदर नया हवाई अड्डा बना रहे हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए उन लोगों से कि भाई आपने पाकिस्तान की इस तरक्की के अमल को क्यों सैबोटाज किया है। बढ़ चढ़ के आज बातें भी वही कर रहे हैं जो इस मुल्क का, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, जो बेड़ा गर्क कर गए हैं। दूसरे लोग जो बीच में जो नौवारिद हैं वो पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं, और वो अपना रोज़ दबा के झूठ बोलते हैं, धरने करते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। इलेक्शन हार जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी हार गए हैं। अल्लाह से डरो, बड़े बोल बोलना छोड़ो, तोहमतबाजी ख़त्म करो, ये रोज़ रोज़ के झूठ बोलना ख़त्म करो, इल्ज़ाम तराशी की सियासत को ख़त्म करो। ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत अगर ख़त्म नहीं करोगे, इसी तरह से तुम भी ख़त्म हो जाओगे और इंशाल्लाह फिर मैदान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रह जाएगी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब के चेहरे के तासुरात और बॉडी लैंग्वेज पे ज़रूर बात करेंगे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे, क्योंकि कल का दिन बड़ा अहम है और आज की उनकी स्पीच और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अहम है इस तनाजुर में। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें शामी साहब भी ज्वाइन करेंगे जो वहाँ मौजूद भी थे इस ये जो फंक्शन हुआ, तो वो भी ज़्यादा हमें अच्छी तरह ब्रीफ कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो थे वो कॉन्फिडेंट थे या थोड़े से परेशान थे। एक ब्रेक के बाद ये सब कुछ। व्यूअर्स, पैनामा की समाअत के ऊपर दुनिया न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और हमारे चैनल के जो है वो थिंक टैंक्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे राय ले रहे हैं हम इस अहम तरीन इशू के ऊपर जो कल जिसका फैसला 2 बजे आना है। दुनिया न्यूज़ ने ट्विटर के ऊपर भी लोगों से पूछा 4 अहम तरीन सवाल जो जिन सवालों के ऊपर फैसला कल आना है कि अवाम की उसमें क्या राय। ऑब्वियसली जो राय हम आपको बताने लगे ये जजेस की राय का इससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अवाम की राय अब तक की और ये पोल जारी और सारी है। पहला सवाल जो दुनिया न्यूज़ ने पूछा अपने नाजरीन से ट्विटर अकाउंट पे अपने फॉलोअर से, क्या इसहाक डार और कैप्टन सफदर अपनी सीटें बरकरार रख सकेंगे, तो 65% लोगों ने कहा नहीं। हमने दूसरा सवाल जो आपसे पूछा वो ये था कि नैब और दीगर तफ्तीशी इदारों के बारे में कोई अहम फैसला आएगा, इसके मुतालिक 68% लोगों ने कहा यस। हमने आपसे तीसरा सवाल पूछा, व्यूअर्स, बड़ा अहम सवाल था, क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाअहल करार दिए जाएंगे। इसमें मेजॉरिटी यानी 58% लोगों ने कहा यस। और हमने चौथा सवाल आपसे पूछा, क्या हुदैबिया पेपर मिल केस दोबारा खुलेगा। 66% लोगों ने कहा यस। तो ये जो राय आ रही है ये राय ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब को सूट नहीं करेगी। हमें 2 लोगों ने अभी ज्वाइन किया, 2 अहम लोगों ने, मुझे इमरान शामी साहब, सलमान गनी साहब। गनी साहब भी मैं वीडियो दिखा रहा था नवाज शरीफ साहब की जो जिस फंक्शन से आप भी वहाँ मौजूद थे बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैंने कहा सवाल बाद में पूछूंगा। आपको कॉन्फिडेंट लगे मियाँ साहब या आपको लगा कि ज़रा डिस्टर्ब से है इस वक्त? देखें कामरान साहब, ऐसे हो नहीं सकता है कि ऐसी सूरत हाल में मैं कहूँ कि वो पूरे अपने एतमाद में थे। अलबत्ता उनकी बॉडी लैंग्वेज और उन्होंने जो खिताब किया है, उन्होंने अपना एक सियासी केस जो है लोगों के सामने रखा है कि उन्होंने 3 साल के अंदर क्या किया है। यकीनन परेशानी उन पर भी तारीख है। आपको लग रहा था कि उनको लग रहा है कि कल गवर्नमेंट को चले जाएगी, उससे पहले परफॉर्मेंस आज पेश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगा आपको? देखें, ये मैं नहीं समझ सकता कि इस वक्त जो सूरत हाल बनने जा रही है, जो इस्लामाबाद की खबरें हैं कि जी डिवीजन होगी फैसले में, 3-2 के फैसले की बात की जा रही है। 3 किस तरफ होंगे, 2 किस तरफ होंगे, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन फैसला कल आ रहा है। माहौल पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है। लेकिन ये मैं समझता हूँ बतौर जर्नलिस्ट कि अगर नवाज शरीफ साहब को डी-सीट होना पड़ता है तो वो नवाज शरीफ ज़्यादा सियासी एतबार से मजबूत होगा और रायबंद में बैठा हुआ नवाज शरीफ इस्लामाबाद में बैठे नवाज शरीफ से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये कैसे? इसलिए कि सियासी ताकत जो है वो तो आज भी मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ साहब के साथ है। और मैं जो आगे देख रहा हूँ, देखिए हर एस्पेक्ट पे हम गौर करते हैं कि उनके हक में आएगा तो क्या होगा। अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो मैं बतौर जर्नलिस्ट से देखता हूँ कि जब वो इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ रवाना होंगे जीटी रोड से तो क्या समा होगा। मेरा ख्याल वहां से उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो पता चल जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि वो शहीद होके भी या गाजी बन जाएंगे, मतलब सियासी लिहाज से? मैंने तो कहा कि उनकी सियासी ताकत में इजाफा होगा, वही इजाफा हो जाएगा। मतलब शामी साहब, आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की आज की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी? और दूसरा, कल का फैसला आपसे आने पहले डिस्कशन जो थी उसमें हारून रशीद साहब कह रहे थे क्लीन चिट मिलने का सवाल पैदा नहीं होता और एयाज मीर साहब कहते हैं पार्टी इज ओवर वाली सिचुएशन है। आपका अपना टेक क्या है शामी साहब इसमें? देखिए, प्राइम मिनिस्टर को कोई 1 या 2 या 3 साल के
سیاست میں نہیں ہیں. انہیں ایک طویل عمر جو ہے انہوں نے گزاری ہے, کئی نشیب و فراز سے گزرے ہیں, اقتدار حاصل بھی کیا ہے, کھویا بھی ہے, صدارتی احکامات کے نتیجے میں بھی اقتدار کھویا ہے اور فوج کے ٹیک اوور کے نتیجے میں بھی کھویا ہے. اور جس وقت انہوں نے پرویز مشرف صاحب نے ایک مارشل لا لگایا تھا, چاہے اس کا نام جو بھی رکھ لیا جائے, اس وقت پوری فوجی طاقت اس بات پہ لگ گئی تھی کہ نواز شریف صاحب. شاوی صاحب یہاں روکنا پڑا ہے, بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس ڈان لیگ کے حوالے سے. شاوی صاحب کنٹینیو کروں گا آپ کے ساتھ میں 1 منٹ بعد. ویورز, ڈان لیگ کے حوالے سے ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے کہ طارق فاطمی کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت خارجہ کے آفس سے. اور یہ ڈان لیگ کے تناظر میں obviously جب یہ خبر لیک ہوئی جس میں آرمی کو مبینہ طور پر ملائن کرنے کی کوشش کی گئی, اس میں ہم نے دیکھا پہلے پرویز رشید صاحب فارغ ہوئے اور اب طارق فاطمی صاحب جو ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا. ذرائع سے ہمیں خبر ملی ہے, بہت بڑی خبر ہے. پیناما کے ہیئرنگ سے پہلے ایک اور بہت بڑی خبر, ابراہیم راجہ ہمارے رپورٹر موجود ہے اسلام آباد سے, ہمیں بتائیں گے. ابراہیم صاحب, یہ خبر جو ہے اب کیا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے یا صرف ابھی ذرائع سے خبر آپ کے پاس موجود ہے جو ہم بریک کر رہے ہیں کہ طارق فاطمی کو ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ جی کامران شاہ صاحب, ہمارے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ جو 7 رکنی کمیٹی تھی ڈان لیگ کی جو تحقیقات کر رہی تھی, اور اس میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندے بھی شامل تھے, اس کمیٹی نے جو رپورٹ مرتب کی ہے اس کی روشنی میں طارق فاطمی کا نام سامنے آیا ہے. اور طارق فاطمی پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ متنازع خبر جو تھی اس کا متن لکھوایا, اور انہوں نے یہ متن لکھوانے کے لیے کسی سے اجازت نہیں لی اور اپنے طور پر اس کے کچھ ایسے متنازع مندرجات لکھوائے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی کنٹروورسی پیدا ہوئی. اور اس وجہ سے یہ اب فیصلہ کیا گیا اصولی طور پر کہ طارق فاطمی کو دفتر خارجہ سے ہٹا دیا جائے گا. اور اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید کو بھی غیر ذمہ داری کا مرتکب قرار دے گا. اچھا ابراہیم صاحب, یہ بتائیے کہ جو جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے جو اس پوری کمیٹی کے سربراہ اس انویسٹیگیشن کے, یہ فیصلہ ان کی طرف سے ہے یا یہ حکومت نے اپنے طور پہ یہ انیشیٹو لے کے پہلے ہٹا دیا اور فیصلہ بھی ابھی رپورٹ آنی ہے؟ یہ رپورٹ کی کوئی ریکمنڈیشن ہے, کوئی رپورٹ تو کوئی اناؤنس نہیں ہوئی کسی کے سامنے, تو یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ حکومت نے کیا یا کیا ہوا یہ؟ جی کامران صاحب, اس رپورٹ میں ریکمنڈیشن دی گئی اور اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ وہ جو متن لکھوایا گیا اس کے بارے میں نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ آ چکی ہوئی ہے لیکن ہمارے سامنے تو نہیں ہے. obviously یہ رپورٹ آ چکی ہے, حکومت کے پاس آ گئی ہوئی ہے جج صاحب سے. جی دیکھیے, ہمارے سورسز نے یہ کنفرم کیا کہ یہ رپورٹ متفقہ طور پر مرتب ہو چکی ہے اور اس میں یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا گیا ہے, جس کے بعد حکومت نے ایگری کیا ہے کہ طارق فاطمی کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ طارق فاطمی نے اس خبر کا جو متن ہے وہ اپنے طور پر بغیر اجازت کے لکھوایا, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی کنٹروورسی پیدا ہوئی. حکومت کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا. بہت شکریہ عمران صاحب, ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے گا. ویورز, بڑی ایک پولیٹیکلی بلوئنگ خبر ہے کہ ہمارے ہی جو ہے وزارت خارجہ کے اہم ترین جو ہے مشیر, انہوں نے جو ہے یہ خبر لکھوائی. اور اگر یہ بات صحیح ہے, رپورٹ ہمارے سامنے اب تک نہیں ہے, لیکن جس طرح ابراہیم راجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ حکومت کو یہ رپورٹ موصول ہو چکی ہے اور اس ریکمنڈیشنز کی تناظر میں یہ کہا گیا. شامی صاحب, آپ کمپلیٹ پلیز کر لیں اپنی بات, آپ بتا رہے تھے نواز شریف صاحب کے حوالے سے. پوری فوجی طاقت جو تھی جی, اور جنرلوں کا پریشر تھا کہ ان سے استعفیٰ لے لیا جائے, وہ اسمبلی تحلیل کر دیں, لیکن ان سے یہ کام نہیں کرا سکے. تو جو کام ٹینک اور توپیں نہیں کرا سکیں اور فوجی وردی نہیں کرا سکیں. سر نواز شریف صاحب استعفے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا. ٹھیک. تو نواز شریف صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں, ان سے ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرانا بہت مشکل ہوتا ہے, بلکہ ناممکن ہوتا ہے. تو باقی تو دیکھیں, فیصلہ جو ہے اس کے یعنی ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ آ رہا ہے, اس کا کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے اعصاب پر. لیکن نواز شریف صاحب نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ 2018 پہ ان کی نظر نہیں ہے, وہ آگے دیکھ رہے ہیں, 15 سال 20 سال وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, صرف انتخاب کے حوالے سے کام نہیں کر رہے. اور جو آج انہوں نے بکی پاور پلانٹ کا جو افتتاح کیا, تو اس کے حوالے سے انہوں نے یعنی ایسی گفتگو نہیں کی جس سے کہ ان کی پریشانی ٹپکے یا وہ سمجھیں کہ کل ان کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. وہ مستقبل کی بات کر رہے تھے. تو مجھے تو ان میں ڈسٹربنس نظر نہیں آئی. لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ جتنا قانون کی شدت تھوڑی بہت مجھے ہے, اور جتنا میں نے قانون دانوں سے بات کی ہے, مجھے 1% بھی یہ بات کا یقین نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. اچھا. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی قانونی شواہد ایسے نہیں ہے, کوئی قانونی نظیر ایسی نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو یعنی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. نہ یہ اس کا فورم ہے, نہ اس یعنی عدالت جو ہے یہ فیصلہ کر سکتی ہے, اور نہ عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے. عدالت کو اختیار بھی نہیں سر آپ کے خیال میں؟ اختیار بھی حاصل نہیں ہے,
کیونکہ اس کے لیے بھی پہلے یعنی آپ دیکھیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تو ان سے پہلے وہ حکم عدولی کے مرتکب ہو چکے تھے سپریم کورٹ کی، اور یہ بات وہاں اسٹیبلش ہو چکی تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا خط لکھنے سے، اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، اگرچہ اس کے بارے میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں کہ سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ایک بات سپریم کورٹ کے سامنے اسٹیبلش ہوئی تھی۔ تو جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، ان کے حوالے سے تو کوئی ایسی چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی تو عدالت کو اختیار حاصل نہیں ہے آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ ویسے میری اپنی ذاتی رائے ابھی جو ڈان لیگ کے حوالے سے حکومت نے اس موقع پہ جو یہ خبر یہ نکالی ہے بات، تو شاید اس وجہ سے کہ لوگوں کا سارا دھیان لگا ہوا ہے پیناما کے اوپر، تو انہوں نے کہا چلو بیچ میں سے یہ خبر بھی نکال دیں، کیونکہ یہ خبر جو ہے اگر ویسے آتی تو اس پہ ہی پروگرام سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آبویسلی ابھی اس پہ پروگرام نہیں ہوں گے طارق فاطمی والی ایپیسوڈ پہ، اس طرح اس کو ہائی لائٹ نہیں ملے گا جس طرح کہ ہم دوسری چیزوں پہ کریں۔ ہارون رشید صاحب، نہ کوئی شواہد ہیں اور نہ عدالت کو اختیار بھی حاصل نہیں، میں یہ دوسری بات پہ آپ کی رائے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر عدالت کو اگر اختیار حاصل نہیں تو یہ سماعت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، خاص طور پہ اس سوال کے اوپر کہ پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے وہ نااہل ہو گئے ہیں، جو شیخ رشید کی پٹیشن ہے 6263 کی، اگر عدالت کو اختیار بھی حاصل نہیں ہے یہ اس بات پہ۔ وہ نواز نصر اللہ خان اس موقع پہ کہا کرتے تھے کہ میری بات کے بعد یہ سوال کیا ہے، عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی معاملے کی تہ میں جائے بغیر، تحقیق کے بغیر، انکوائری کے بغیر، تفتیش کے بغیر یہ فیصلہ اس سے صادر کر دے، یہ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ جو آپ نے میرا ترجمہ کیا ہے وہ بالکل اور ہے، اور جو میں بات کہہ رہا ہوں بالکل اور ہے۔ جی ہارون صاحب، جو شامی صاحب کاش آپ نے جو بین الاقوامی تعلقات میں جتنا وقت لگایا ہے اتنا آپ نے قانون کے اوپر بھی لگایا ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، میں اپنی قانون کی کم علمی کو ایکسپٹ کرتا ہوں آپ کے آگے۔ ہارون رشید صاحب تو آپ میں بہت ہے لیکن فطانت بھی ہے۔ جی ہارون رشید صاحب کمنٹ کر دیں۔ بس اس پہ کیا کمنٹ ہے، اگر کوئی خوابوں کی جنت میں رہنا چاہتا ہے تو رہا کرے، عدالت کو پورا اختیار حاصل ہے، بالکل اسٹیبلش نظر آتا ہے معاملہ۔ 92 میں فلیٹ خریدے گئے ہیں، بچے ان کے بہت چھوٹے تھے، پیسہ نواز شریف صاحب کا ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، ایک بات کو کتنی دفعہ دہرایا جائے، ٹیکس ایویژن ہوئی ہے، جھوٹ بولا ہے وزیر اعظم صاحب نے، بیانات میں تضاد ہے، اور عدالت کو اگر یہ اختیار حاصل نہیں ہے تو پھر کس کو اختیار ہے یہ؟ رائٹ، یہ اینکرز کو اختیار حاصل ہے، یہ دانشوروں کو اختیار حاصل ہے، یہ تجزیہ کاروں کو اختیار حاصل ہے، پاکستان میں تو ہر شخص کو ہر کام کا اختیار حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے بھی بڑائی صاحب پاکستانی خدمت کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب 15-20 سال الیکشن سے بیونڈ رہ کے، اور آج کی باڈی لینگویج جو شامی صاحب کہہ رہے ہیں 40-50 سال کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ سر جتنی زندگی انسان کی نیچرل اتنی کریں گے، میرا یہ خیال ہے کہ بڑے رائٹ فورم پر یہ فیصلہ ہو رہا ہے، یہ نہ اینکرز کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی اتنے رائٹ فورم پر یہ فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ کئی سالوں سے سیاستدانوں کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ جی یہ کرپٹ ہیں یا کرپشن کرتے ہیں۔ تو اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سیاستدانوں کو اس سے مبرہ قرار دے دیتا ہے تو میں تو آپ کو بڑی واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو پٹیشن لے کر گئے تھے وہ ان کا سیاسی مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، اور اگر سپریم کورٹ کو ایسا فیصلہ دے دیتی ہے جس سے مسلم لیگ نون اور اس کی لیڈرشپ کو فرق پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک دن صبر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آج ہی پرائم منسٹر کو ہم اتار کے سوئیں یا آج ہی پرائم منسٹر کو اگلے 10 سال کے لیے الیکٹ کر کے سوئیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک دن صبر کر لیں اور کل یہ فیصلہ اصل میں نا ابھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے کم از کم 9 بجے تک، تو تھوڑا 9 بجے تک تو آپ بھی ہمارے ساتھ صبر کریں، کچھ نہ کچھ تو جاگنے کے ریاض میر صاحب باڈی لینگویج جو ہے وہ شامی صاحب کیونکہ لائیو بھی ان کو دیکھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسی نہیں لگ رہی کہ جو کہا جائے کہ ڈسٹربڈ ہے۔ ایک تو آپ نے بھی دیکھا ہے ان کو خطاب جو پرائم منسٹر کر رہے تھے، آپ اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اور قانونی شواہد ایسے نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے تجزیہ کریں کہ پرائم منسٹر پرابلم میں ہوں گے کل۔ دیکھیں میں نے تو وہی کچھ دیکھا جو کلپس آپ نے دکھائی ہیں، جی میں وہی بات۔ اب وہ یہ دیکھیں نا، ایک تاریخی تناظر ہے، ایک کریٹیکل مومنٹ ہے، اور میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر باتیں کیا کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی پہ، جنہوں نے اندھیروں میں ڈوب دیا ہے اور یہ کر دیا ہے، اور 3 سال 4 سال تو آپ کے یہاں پورے ہو رہے ہیں، پھر ان پہ تنقید، پھر وہ جو جھوٹ بولتے ہیں، فلانا بولتے ہیں۔
میں نے آپ سے کہا تھا کہ آثار ان کے حق میں نہیں لگ رہے. جی یہ جو آپ نے بریکنگ نیوز خبر سنائی ہے طارق فاطمی کی, یہ کچھ چھوٹی خبر ہے؟ بڑی خبر ہے, میں تو کہہ رہا ہوں. اٹ از اے ہیوج خبر, اور یہ جو ہے ایک شام پہلے آ رہی ہے اس بڑی خبر کے جو کل آنے والی ہے. جی یہ تو ایک ہلا دینے والی چیز ہے کہ آپ کے چہیتے آدمی جو فورن آفس کے وہ جو ہیں کر رہے, انہوں نے اپنی طرف سے وہ ایک اتنی بڑی وہ چیز کر دی. کامران صاحب اگر یہ جو ہے, لیکن یہ جو ہے ایسی نہیں. دیکھیے ایک میں چیز ذرا کروں گا, تھوڑا سا یہ تاریخ کا ہم وہ دیکھ لیں. جب ہوا تھا غلام اسحاق خان کے ساتھ میاں نواز شریف کا, انہوں نے وہ تقریر کی تھی, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. یکا یک جو ہے پوری قوم نے کہا کیا بات ہے, جوان مرد ہے, کھڑا ہو گیا ہے. اس دن مسلم لیگ جو ایک حکومتی بغل بچہ جماعت تھی وہ ایک عوامی جماعت بن گئی, یہ عوامی لیڈر بن گیا. ایاز صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کی بات بعد میں کمپلیٹ کر لیں. جی بعد میں تو آپ نے کہا کہ اس وقت وہ پیک پہ تھے لیکن بعد میں کیا ہوا اس پہ واپس کروں گا, لیکن obviously ویورز بہت بڑی خبر ہے. طارق فاطمی کو ڈان لیگز کے حوالے سے جو جج صاحب نے, جو کمیٹی تھی جوڈیشل, اس نے جو ریکمنڈیشن اس کے تناظر میں فارغ کر دیا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, اس پہ بھی ضرور بات کریں گے اس ٹرانسمیشن میں, اور اس خبر کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. ان تمام چیزوں پہ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ اینالسٹ موجود ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.